حضور غریب نواز، جس علاقے میں حضور غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے، جس دور میں حضور غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے، اس دور کے لوگ تہجد کے پابند تھے۔ کس کے پابند تھے؟ تہجد کے پابند۔ ہم حضور غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں۔ ایک کا دو کا لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے ہوں گے۔ میں کسی کو ہاتھ نہیں اٹھاؤں، کوشش کریں تہجد کی نماز ادا کریں، کوشش کریں۔ حضور غریب نواز، جس علاقے میں حضور غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے، اس علاقے کے لوگ سارے لوگ تہجد کی نماز۔ سید غیاث الدین علیہ رحمہ کے گھر میں حضور غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے۔ جب غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے تو آسمان میں سفیدی چھا جاتا ہے، یعنی آسمان میں نورانیت چھا جاتی ہے۔ حضور غریب نواز کی ولادت کے بعد آسمانوں میں سفیدی چھا جاتی ہے، اجالا چھا جاتا ہے۔ جس سے اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو اجالا چھا جاتا ہے، جیسے دن میں اجالا ہو، ویسے آسمانوں میں نظر آتا، اجالا نظر آتا ہے۔ لوگ تہجد کی نماز جب ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں سفیدی چھایا ہوا ہے، آسمان میں اجالا پھیلا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے صبح ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح ہو گیا، ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ ایک آدمی اٹھا، ایک مسلمان اٹھا، دیکھا آسمان میں، نگاہ اٹھایا تو دیکھا سفیدی چھایا ہوا ہے۔ بولا اللہ اکبر، میری تہجد کی نماز چلی گئی، میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ دوسرا مسلمان اٹھا، دوسرے نے دیکھا آسمان پہ سفیدی چھایا ہوا ہے، آسمان میں اجالا پھیلا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اب صبح ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا مسلمان اٹھا تو دیکھتا ہے اس صبح کا سفیدی چھا گیا ہے، صبح کا اجالا پھیل گیا ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تیسرا مسلمان اٹھا، تیسرے نے جب دیکھا آسمان پہ نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہے کہ آسمان پہ اجالا چھا گیا ہے۔ اس نے کہا میری بھی نماز تہجد قضا ہو گئی۔ محلے کے سارے لوگ اٹھ گئے، دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ اجالا چھا گیا ہے، آسمان پہ سفیدی چھا گیا ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ میری نماز تہجد قضا ہو گئی۔ جب ایک مسلمان اٹھا، دوسرے نے کہا کہ آپ نے تو نماز تہجد ادا کر لی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری بھی نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، میری بھی نماز تہجد چھوٹ گئی ہے۔ تیسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری بھی نماز تہجد چھوٹ گئی ہے۔ غرض کے ساتھ محلے کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ میری بھی نماز تہجد قضا ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سارے لوگوں کی نماز تہجد کیسے چھوٹ سکتی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سولو کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک دربار ہے، ایک بارگاہ ہے، وہیں پر چلا جائے۔ وہیں پر چلتے ہیں اور انہیں سے پوچھتے ہیں، ماجرا رکھتے ہیں کہ آخر سب کی نماز تہجد کیسے قضا ہوئی، سب کی نماز تہجد کیسے چھوٹ گئی۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ چلو اسی کے بارگاہ میں چلتے ہیں، جس بارگاہ کا نام سید غیاث الدین علیہ الرحمہ ہے۔ سارے لوگ، محلے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد سارے لوگ سید غیاث الدین علیہ الرحمہ کے گھر چلے جاتے ہیں، جو حضور غریب نواز علیہ الرحمہ کے والد محترم ہے، والد گرامی ہے۔ حضور غیاث الدین علیہ الرحمہ کے گھر چلے آتے ہیں۔ آنے کے بعد لوگ عرض کرتے ہیں حضرت ہم سب کی نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن سب کی نماز تہجد قضا ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو حیرت کی بات ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پہ سفیدی چھا گیا ہے، آسمان پہ اجالا پھیل گیا ہے، آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ محلے کے سارے لوگوں کی نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آخر ایسے کیسے ہوا کہ سارے لوگوں کی نماز تہجد چھوٹ گئی ہے، ایسا کیسے ہوا ہے۔ تو سید غیاث الدین علیہ الرحمہ فرماتے لوگوں ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، یہ صبح صادق کا سفیدی نہیں ہے، یہ دن کا اجالا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر یہ سفیدی کیسا، پھر یہ اجالا کیسا۔ تو سید غیاث الدین علیہ الرحمہ فرماتے لوگوں یہ دن کا اجالا نہیں ہے، بلکہ میرے گھر میں چاند اتر آیا ہے۔ بولے سبحان اللہ، میرے گھر میں چاند آیا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسا چاند؟
تو حضور غیاث الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، میرے گھر میں میرے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، اسی کی برکت سے، یہ چمک سے، یہ نورانیت سے یہ سفیدی چھایا ہوا ہے، اجالا چھایا ہوا ہے۔ ابھی صبح نہیں ہوا ہے، ابھی رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، تو لوگوں نے کہا پھر اس چاند کو دکھایا جائے، ہم بھی اس چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سید غیاث الدین علیہ رحمہ جو حضور غریب نواز کے والد ہیں، گھر لاتے ہیں لوگوں کو، لانے کے بعد لوگوں نے جب حضور غریب نواز کے چہرے کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے، چاند سا چہرہ، حضور غریب نواز کا چہرہ چاند کے جیسا چمک رہا تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ اسی ان کی روشنی سے، ان کی چمک سے پورے محلے میں روشن چھا گیا تھا، آسمانوں میں سفیدی چھا گیا تھا، آسمانوں میں اجالا چھا گیا تھا۔ یہ دن کا اجالا نہیں تھا بلکہ حضور غریب نواز کی چمک کا یہ کمال تھا۔ جب حضور غریب نواز کی چمک کا یہ عالم ہے، ان کے چہرے کی چمک کا یہ عالم ہے، تو پھر میرے نبی کی حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقشے چلا رہی، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت ہونے کے بعد کچھ دن گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ ماہ، کچھ مہینہ گزرتا ہے، کچھ مہینہ گزرنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، سید غیاث الدین علیہ رحمت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے قوم کے مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلندی دینا چاہتا ہے، کسی کو بلندی دیتا ہے، اونچا مقام دیتا ہے، ان کے مرتبے کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو اگر بلند کرنا چاہتا ہے، کسی کے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، اسے آزمائش میں گرفتار کر دیتا ہے۔ آزمائش میں جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے، جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، آزمائش میں ہو جاتا ہے، تو آزمائش کے بعد پھر ان کا مرتبہ، ان کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اگر مصیبت میں آ جائے تو وہ غمگین نہ ہو، وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے، بلندی دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ مصیبت کے بعد پھر بلندی ہے، پھر بلندی ہے مصیبت کے بعد۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور غریب نواز کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد حضور غریب نواز کے حصے میں جو پراپرٹی تھا اللہ اور سید غیاث الدین علیہ رحمہ کی، حضور غریب نواز کے حصے میں اپنے بابا کی جو پراپرٹی تھی، حضور غریب نواز کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک انگور کا بغان آتا ہے۔ حضور غریب نواز کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک انگور کا باغان، یعنی انگور کا باغان آپ آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے، انگور کا باغان آتا ہے۔ آنے کے بعد حضور غریب نواز کی امی ام نور فرماتی بیٹا اسی انگور کے باغان کی دیکھ بھال کرو اور پنچکی اپنے حصے میں لو اور حلال رزق یعنی حلال رزق کھاؤ، حلال رزق کھانا، حرام کی طرف کبھی نہیں جانا، اسی انگور سے اپنا گزارا کرنا، اسی انگور کے باغان سے اپنا گزارا کرنا، حرام کی طرف کبھی نہیں جانا۔ میرے قوم کے مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو، ہمارا اولاد نیک ہو، ہمارا بچہ فرما بردار ہو، تو اسے آپ حلال لقمہ کھلائیں، حلال لقمہ کھلائیں، اس لیے کہ اگر آپ حرام لقمہ کھلائیں گے تو کبھی آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلاؤ، اگر تم اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلاؤ گے تو تمہارا بچہ نیک ہوگا، تمہارا بچہ فرما بردار ہوگا، اور اگر کسی نے اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلایا، حرام کا ایک لقمہ کھلایا، تو پھر اس کا بچہ کبھی اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بچہ پھر غدار ہوگا، کبھی فرما بردار نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرما بردار ہو تو اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائیں، حلال لقمہ کھلائیں۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور غریب نواز انگور کی دیکھ بھال کر رہے تھے، انگور کے باغان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، دن گزر رہا تھا۔ اس دن گزرنے کے بعد ایک مجذوب کا گزر ہوا،
ایک فقیر کا گزر ہوا، ایک بزرگ کا گزر ہوا، گزر رہے تھے، کچھ دیر کے لیے انگور کے باغان میں آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور غریب نواز جو بھی بچپنا ہے حضور غریب نواز کی، ابھی بچپنا ہے حضور غریب نواز کی، بچپنا ہے بھی حضور غریب نواز جب دیکھتے ہیں کہ فقیر ایک بزرگ میرے انگور کے باغان میں آرام فرما رہا ہے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو پیالے میں ایک برتن میں کچھ انگور اور پانی لے کر کے اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت آپ اسے تناول فرما لیں، آپ اسے کھا لیں۔ بزرگ سے فرماتے ہیں آپ اس انگور کو کھا لیں، آپ اس انگور کو کھا لیں۔ وہ بزرگ انگور کو کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد حضور غریب نواز سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں میرا نام معین الدین ہے۔ کیا ہے؟ میرا نام معین الدین ہے۔ فرماتے تیرے والد کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے میرے والد کا نام غیاث الدین ہے۔ وہ بزرگ فرماتے تم کیا کرتے ہو؟ تو حضور غریب نواز جو بھی بچپنا ہے حضور غریب نواز کی، فرماتے ہیں کہ میں یہ جو انگور کا باغان ہے میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اسی سے میں اپنا گزارا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اے معین الدین، اے خواجہ معین الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تجھے نہیں بھیجا ہے، اس لیے تجھے نہیں پیدا کیا ہے کہ تو انگور کی دیکھ بھال کرے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دین کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور غریب نواز سے فرماتے ہیں، فرمانے کے بعد وہ بزرگ اپنے جیب سے روٹی کے ٹکڑے نکالتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد حضور غریب نواز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تو اسے کھا لے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں غریب نواز سے کہ اس روٹی کو تو کھا لے۔ حضور غریب نواز اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا کہ روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا۔ حضور غریب نواز جب روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں تو کیا روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں تو حضور غریب نواز یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب نگاہ زمین پہ ڈالتے ہیں، زمین پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو تحت الثری تک نگاہ چلی جاتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جب نگاہ کو اٹھاتے ہیں تو لوح قلم تک دیکھ لیتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ لوح محفوظ تک دیکھ لیتے ہیں حضور غریب نواز جو ہے محفوظ تک دیکھ لیتے ہیں۔ حضور غریب نواز کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ وہ بزرگ فرما دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب حضور غریب نواز جب روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ کے دل میں شوق پیدا ہوا علم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ اب علم کو حاصل کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز اپنی امی سے کہتے ہیں کہ اے میری امی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں شریعت کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی شریعت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور غریب نواز کی ماں فرماتے ٹھیک ہے جاؤ تم اسلام کو پڑھو، جاؤ تم شریعت کو پڑھو، جاؤ تم دین کی تعلیم کو حاصل کرو۔ میرے قوم کے مسلمانوں حضور غریب نواز دین کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ہم آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، حضور علیہ السلام کی شریعت کو پڑھائیں، حضور علیہ السلام کے دین کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہندی نہ پڑھائیں اپنے بچوں کو ہندی بھی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو ٹیچر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، دنیا کی ہر ڈگری دلائیں، لیکن دنیاوی ڈگری دلانے سے پہلے آپ قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں، قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی ڈگری ہے، جتنا بڑا سے بڑا ڈگری ہو قبر کے باہر ہی رہ جانی ہے۔ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جانی ہے، قبر کے اندر وہی ڈگری جانا ہے، وہی تعلیم جانا ہے جو اسلام کی تعلیم ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جو قرآن کی تعلیم ہے وہی تعلیم قبر کے اندر جانا ہے۔ میں میرے قوم کے مسلمانوں اپنے بچوں کو آپ پروفیسر بنا دیے، اپنے بچوں کو آپ انجینئر بنا دیے، اپنے بچوں کو آپ وکیل بنا دیے، جج بنا دیے، اپنے بچوں کو دنیاوی ڈگری دلا دیے، لیکن کیا فائدہ ایسے ڈگری کا اگر آپ کا بچہ قبر پر جا کر کے فاتحہ نہ پڑھ سکے؟ کیا فائدہ ایسے ڈگری کا اگر آپ کا بچہ آپ کے لیے قبر میں جا کر کے آپ کی مغفرت کا پروانہ اللہ سے نہ مانگ سکے؟
آپ کے قبر پہ جا کر کے فاتحہ نہ پڑھ سکے، آپ ضرور پڑھوائیں، سب ڈگری دلوائیں، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، جج ہو، IAS ہو، IPS ہو، دنیا کی ہر ڈگری دلائے، لیکن دنیاوی ڈگری دلانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر میں زندہ رہوں تو وصیت سمجھیں، اور دنیا سے چلا جاؤں تو آپ یہ اگر دنیا میں رہوں تو یہ نصیحت سمجھیں، اگر میں زندہ رہوں تو یہ نصیحت سمجھیں، اور دنیا سے چلا جاؤں تو یہ وصیت سمجھیں۔ یہ وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں، نمازی بنائیں، نماز پڑھنے کے لیے سکھائے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے سکھائے۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جاتے ہیں مدہ دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد قرآن کو مکمل کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کو یاد کرتے ہیں، مکمل قرآن کو یاد کرتے ہیں، عالمیت کی ڈگری کو مکمل کرتے ہیں، عالم کا کورس کرتے ہیں، عالم کا کورس مکمل کرنے کے بعد مفتی کا کورس کرتے ہیں، مفتی کا کورس مکمل کرنے کے بعد محدث بنتے ہیں، مفکر بنتے ہیں، مدبر بنتے ہیں، شریعت کو پڑھتے ہیں۔ حضور غریب نواز کسی جھولے چھاپ پیر کا نام نہیں، بلکہ محدث اعظم کا نام غریب نواز ہے، مفکر اعظم کا نام غریب نواز ہے، بہت بڑے عالم کا نام غریب نواز ہے۔ آج ایک پیر سے انٹرویو لیا گیا سوشل میڈیا میں جو اپلوڈ ہوا، ایک پیر سے کہا گیا، جھولا چھاپ پیر سے، کہ آپ دعائے قنوت سنا دیں، آپ تحیات سنا دیں، آپ درود شریف سنا دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا ہے۔ بولا کہ کلمہ سنا دے، کلمہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ کلمہ سنا دے، تو جانتے ہیں وہ پیر اپنے آپ کو پیر کہہ رہا تھا، لوگ اس کے ہاتھ کو چوم رہے تھے۔ جانتے جب مجھ سے کہا گیا کہ کلمہ سنا دے جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے گئے، تو انہوں نے کہا اللہ وارث مولا وارث، اللہ وارث مولا وارث، یعنی اس کو پہلا کلمہ یاد نہیں تھا، پہلا کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ آج ہمارے ہیں اس کے چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ میرے قوم کے مسلمانوں، وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے جو عالم نہ ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے جو نمازی نہ ہو، وہ پیر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جو شریعت کا پابند نہ ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی پیر ہوگا جو شریعت پہ عمل کرتا ہو، شریعت کا پابند ہو، وہی پیر ہو سکتا ہے جو نماز کا پابند ہو۔ آج ڈھونگی لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے۔ ہوگا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی کو پیر مانیں جو نماز کا پابند ہو، اور آپ لوگ بھی نماز پڑھیں۔ حضور غریب نواز ساری حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، مفکر بنتے ہیں، مدبر بنتے ہیں۔ مدبر بننے کے بعد اسلام دین کی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں۔ مکمل کر لینے کے بعد ان کے استاد فرماتے مکمل ہو جاتا ہے۔ مکمل ہونے کے بعد اب غریب نواز کے دل میں اور شوق تھا، کچھ اور شوق تھا۔ ان کے استاد سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا شوق کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ ان کے استاد سمجھ جاتے ہیں۔ ان کے استاد فرماتے ہیں بیٹا جو تم چاہ رہے ہو، جس کی تم تمنا کر رہے ہو، جس کا تم شوق رکھتے ہو، وہ اب تمہیں یہاں نہیں ملے گا، وہ تمہیں خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں ملے گا۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارون کی چوکھٹ میں ملے گا، اب تمہیں خواجہ عثمان ہارون کی چوکھٹ میں جانا ہوگا۔ حضور غریب نواز اپنے استاد کے چوکھٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضور غریب نواز آخر کار اپنے استاد کی چوکھٹ کو چھوڑتے ہیں، اپنے استاد کو چھوڑتے ہیں، اور خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں آتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کے بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد حضور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان خواجہ معین الدین علیہ رحمت و رضوان سے فرماتے ہیں بیٹا جو تم چاہ رہے ہو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے تم کو محنت کرنی ہوگی۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور غریب نواز سے فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارون فرماتے ہیں
جاؤ تم تسبیح پڑھو، وظیفہ پڑھو، تسبیح کی ورد کرو۔ 2 سال تک حضور غریب نواز تسبیح کی ورد کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد جو چاہ رہے تھے حضور غریب نواز کو وہ مل جاتا ہے، وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو جلدی جلدی مکمل کر رہا ہوں، اپنی بات کو جلدی جلدی میں اینڈ میں لے جا رہا ہوں۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور غریب نواز جو چاہ رہے تھے، جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب حضور خواجہ عثمان ہارونی حضور خواجہ غریب نواز کو لے کر کے مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، خانہ کعبہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں عرض کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، پروردگار یہ میری محنت ہے، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آواز آتی ہے، میں نے تیری محنت کو قبول کیا، بولے سبحان اللہ۔ غریب خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اے پروردگار میں اپنے شہباز کو لایا ہوں، میرے شہباز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آواز آتی، میں نے تیرے شہباز کو قبول کیا۔ اب وہاں سے میرے محبوب کے روزے میں آتے ہیں، ہم سب کے نبی کے روزے میں آتے ہیں، ہم سب کے نبی کے روزے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد مدینہ منورہ میں آتے ہیں، حضور کے روزے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی زندگی کے محنت کو لایا ہے، میں نے اپنی زندگی کے ساری محنت کو لایا ہے، میں نے اپنی زندگی کے ساری محنت کو لا کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائے۔ آواز آتی ہے، میں نے اسے قبول کیا، اور میں نے اسے قبول کیا، اور آواز آتی ہے، میں نے اسے قبول کیا، اور میں اس کے ذمے میں اجمیر کو بھیجنے میں اس کی ذمہ داری میں اجمیر کو دیا، میں اب اس کے ذمے میں اجمیر کو دیا، میں اب یہ اجمیر جائے اور وہاں پر دین کو پھیلائے، دین کی تبلیغ کرے، دین کو پھیلائے۔ حضور غریب نواز، بس میں جلدی بس یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا اور اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ حضور غریب نواز اجمیر آتے ہیں، ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھنے کے بعد شہر اجمیر میں پہنچتے ہیں۔ شہر اجمیر پہنچنے کے بعد سب جانتے ہیں کتنا ظلم ہوا حضور غریب نواز کے ساتھ، سب جانتے ہیں۔ پانی بند کر دیا گیا، حضور غریب نواز کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی 2 جگہ بند ہوا ہے، سیدوں پہ اکثر پانی بند ہوا، حضور کے جو خاندان میں ہے، حضور کے نسلوں کو یعنی سیدوں کو اکثر و بیشتر یعنی کہ سیدوں کو اکثر پانی بند کیا گیا۔ میدان کربلا میں امام حسین کو پانی بند کر دیا، امام حسین کو پانی سے نہر فرات سے پانی نہیں لینے دیا، یعنی امام حسین کو میدان کربلا میں پانی روک لیا، اور شہر غریب نواز کو پانی بند کر دیا، اناساگا سے پانی نہیں ملنا چاہیے۔ بات تو بہت ساری ہوئی، اور بھی بہت سارے ظلم حضور خواجہ غریب نواز پہ ہوا کہ یہاں سے جی بس وہی بات بارہا جی بس جی ایک بار میں چاہتا ہوں کہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کرامات بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو ان پہ پانی بند کر لوگوں نے، پرتھوی چوہان نے پانی بند کر دیا۔ پرتھوی چوہان نے جوگی جیپال کو بھیج دیا، جادوگر کو، کہ جاؤ اسے جادو سے اپنی جادو کر کے اسے ختم کر دے۔ جوگی جیپال آیا، آگ بھیجا، پتھر کا چٹان بھیجا، سانپ بھیجا، طرح طرح کا جادو کیا، لیکن کوئی جادو اثر نہیں، وہ سب ختم ہو گیا۔ سب جانتے ہیں اونٹ جہاں پہ حضور غریب نواز بیٹھے وہاں سے اٹھا دیا گیا، طرح طرح کا ظلم ہوا۔ لیکن سنیں، حضور غریب نواز جب آئے، بس میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بتا کر دوں گا۔ حضور غریب نواز جب آئے، میں کیا عرض کر رہا تھا، پانی بند کر دیا۔
میدان کربلا میں پانی بند ہوا امام حسین پر، اور امام حسین کے نسلوں میں، انہی کے نسلوں میں خواجہ غریب نواز ہے، ان کے نسلوں میں ان کے اولاد کو میدان شہر اجمیر میں نہر فرات سے پانی بند کر دیا۔ امام حضور خواجہ غریب نواز جب بند ہوا پانی تو ایک کٹورے میں انا ساگر، ایک پیالے میں انا ساگر کو لے لیے، جب حکم دیے تو پورا انا ساگر ایک کٹورے میں آ گیا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے کہ لوگوں، میدان کربلا میں امام حسین صبر کر رہے تھے، وہاں پہ صبر ہو رہا تھا، اور یہاں امام حسین وہاں پہ صبر دکھا رہے تھے، صبر کا پیغام دے رہے تھے، اور یہاں پہ خواجہ غریب نواز شان دکھا رہا ہے۔ ہماری شان یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو انا ساگر کو پیالے میں لے لوں، اور لے لیا انا ساگر کو پیالے میں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کم از کم اتنا پانی عطا کر دے کہ لوگ زندہ رہ سکے۔ حضور غریب نواز نے پھر انا ساگر کے پیالے کو اپنے مرید سے کہا جاؤ ڈال دو، پورا انا ساگر بھر دیا۔ وہاں صبر دکھانا تھا، یہاں شان دکھانا ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے لوگوں، اگر امام حسین اگر چاہتے تو زمین کے جہاں کھڑے تھے وہیں سے سمندر کا فوارہ نکال دیتے۔ یہ شان ہے امام حسین کے اولاد کی، یہ شان ہے کہ پورے انا ساگر کو پیالے میں لے لے، تو پھر سوچے اس کے آبا، اس کے دادا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غریب نواز طرف طرف کا ظلم ہوا، پرتھوی چوہان آخر کار مجبور ہو کر کے، تنگ آ کر کے، جب سارا اس کا سوچ اور پلاننگ میں پانی پھر گیا، جادوگر کیا، اس کا بھی جادو ناکام ہو گیا، پانی بند کیا، پانی بھی ناکام ہو گیا، تو انہوں نے ایک راجپوت کو بلایا، کیونکہ یہ علاقہ اور لوگوں کا بھی ہے، تو ہر بات میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بس یہ سمجھیں، بس میں جب کہوں گا کہ میں راجپوت کا نام بار بار میں نہیں لوں، آپ سمجھ جائیے گا۔ پرتھوی چوہان نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا ہے، ایک آدمی کو قتل کرنا ہے، اس نے کہا کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تو اس نے پرتھوی چوہان نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں ہندوستان کی آدھی حکومت دے دوں گا۔ اس وقت ہندوستان اکھنڈ بھارت آدھی حکومت میں تجھے دے دوں گا، بس ایک آدمی کا قتل کرنا۔ اس نے کہا کس کا قتل کرنا ہے؟ تو پرتھوی چوہان نے کہا کہ ایک بابا ہے، اس کا قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا تو پھر بہت آسان ہے، ایک بابا کا قتل کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، حضور غریب نواز فرماتے ہیں آ تو بھی مل لے اور تو بھی اپنا کام انجام دے دو، تو بھی آ اور مجھ سے مل لو اور تم اپنا کام انجام دے دو۔ وہ شخص آتا ہے، حضور غریب نواز سے ملتا ہے، ملنے کے بعد حضور غریب نواز اپنے پیٹھ کو پیچھے کر دیتے ہیں اور فرماتے تو اپنا کام کر لو، تم اپنا کام کر لو۔ وہ شخص جب محفل میں آیا تھا تو اس کا دل کا دنیا بدل گیا تھا، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ کیا کرتا کہ اس کی دل کی دنیا تو بدل چکی تھی۔ وہ شخص آتا ہے، حضور غریب نواز سے ملتا ہے، سارے لوگ مل کے جا چکے تھے، آخر میں وہ ملتا ہے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں جس مقصد سے تو آیا ہے وہ کام کر لو۔ حضور غریب نواز اپنے یہ راجپوتوں کا طریقہ ہے، یہ راجپوتوں کا طریقہ ہے۔ ہم راجپوت اپنے بغل میں خنجر رکھتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم خنجر لے کر کے چلتے ہیں، ہم خنجر کو اپنے بغل میں رکھ کر کے چلتے ہیں، یہ راجپوتوں کا طریقہ ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں اگر یہ راجپوتوں کا طریقہ ہے تو پرتھوی چوہان کے دربار میں، پرتھوی چوہان کے گھر میں، پرتھوی چوہان کے محل میں یہ سودا کس نے طے کیا تھا؟ کہ جب یہ سودا کیا تم نے طے نہیں کیا تھا کہ جب پرتھوی چوہان سے تم نے یہ سودا طے نہیں کیا تھا کہ اس کا قتل کر دو، تمہیں آدھی ہندوستان کی حکومت دے دوں گا، تم اس بابا کا قتل کر دو، میں تمہیں آدھی ہندوستان کی حکومت دے دوں گا۔ جب اس نے سنا تو حیرت کرنے لگا، تعجب میں پڑ گیا اور عرض کرتا ہے بابا جس وقت یہ سودا طے ہو رہا تھا اس وقت صرف ہم تھے اور پرتھوی چوہان تھا، پھر آپ نے سنا کیسے؟ آپ نے جانا کیسے؟ کوئی دوسرا اور کوئی نہیں تھا، آپ نے جانا کیسے؟ تو غریب نواز فرماتے سنو میں لاوارث نہیں ہوں، جس مدینے والے نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے ساری باتوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ایک لمحہ کو بتایا، ایک ایک لمحے کو مجھے بتا دیا ہے، ساری باتوں کو مجھے بتا دیا، جس میں لاوارث نہیں ہوں۔
مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ غریب نواز فرماتے یہ سودا طے نہیں کیا تھا، کیا یہ سودا طے کرنا بھی راجپوتوں کا طریقہ ہے؟ کسی کو قتل کر کے آدھی دنیا آدھی ہندوستان کی حکومت لے لینا یہ بھی راجپوتوں کا طریقہ ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا، اور جانتے خاموش ہونے کے بعد وہ عرض کرتا ہے بابا اب یہ میرے خنجر کو آپ لے لیں، میرے خنجر کو آپ لے لیں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اب مجھے آپ یہ خنجر یہ آپ لے لیں اور آپ میرے گردن کو اڑا دیں۔ میں اتنے بڑی ذات، میں اتنی بڑی شخصیت کو قتل کرنے چلا تھا، میں اتنے بڑے ذات کو قتل کرنے چلا تھا، میں اتنے بڑے ذات کو، میرے قوم کے مسلمانوں، لیکن حضور غریب نواز اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، اس کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں اے انسان سنو، میں ہندوستان میں کسی کو قتل نہیں کرنے آیا ہوں، میں کسی کو مارنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اسے زندہ کرنے آیا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ زندگی دینے آیا ہوں، میں اسے زندہ کرنے آیا ہوں، میں اسے غفلت کی نیند سے میں اسے گمراہی کے دلدل سے میں اسے اٹھا کر کے دین کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں، اسلام کی طرف اسے لانے کے لیے آیا ہوں، میں اسے اسلام کی روشنی میں اسے لانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور غریب نواز، بس اس پوری بات کا آخری پیغام، پوری بات کا نچوڑ یہ ہے، حضور غریب نواز اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں۔ دین ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، حسن اخلاق سے دین پھیلا ہے، حسن اخلاق سے، اخلاق و محبت سے دین پھیلا، اخلاق سے دین پھیلا ہے، محبت سے دین پھیلا ہے۔ جب غریب نواز فرماتے ہیں میں زندگی دینے آیا، مارنے نہیں آیا، زندگی دینے آیا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اپنے سر کو جھکا لیا اور عرض کرتا ہے بابا جس دین کی دعوت دینے آئے ہیں آپ، جس روشنی کی بات آپ کر رہے ہیں، جس غفلت کے دلدل سے نکال کر کے آپ دین کی روشنی میں آپ لوگوں کو لانے کے لیے آئے ہیں، اسی دین کی روشنی میں ہمیں بھی لے آئے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کر لے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کر لے۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور غریب نواز اسے مذہبی اسلام میں داخل کرتے ہیں، اسے اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ اس طرح دین پھیلا ہے، دشمنوں کو معاف کیا ہے تب دین پھیلا ہے۔ حضور اگر میں بات کروں کہ دین پہ اگر بات کروں کہ دین کیسے پھیلا ہے تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ دین کیسے پھیلا ہے؟ اخلاق سے، محبت سے۔ میرے قوم کے مسلمانوں، حضور علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے اتنے لوگ کلمہ نہیں پڑھے ہیں جتنے لوگ کلمہ حضور علیہ السلام کے اخلاق اور حضور علیہ السلام کو محبت کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اخلاق اور اپنے اندر محبت لائیں۔ حضور غریب نواز اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں اور ہم اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ آخری پیغام، بس پورے بات کا پیغام ہے، پوری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ حضور غریب نواز اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں، اور ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟ مسلمان ہیں اور اپنے بھائیوں کو مارنے کی سازش کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارنے کی سازش کرتے ہیں، بھائیوں کو قتل کرنے کی پروگرام بناتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں۔ اب بتائیں کیسے مسلمان ہیں آپ؟ اسی طرح دین پھیلے گا، ایسے ہی دین پھیلا گئے۔ آج اگر باپ اگر بیٹے کو اونچی آواز میں اگر کچھ بول دے تو بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بھائی اپنے بھائی کو اگر کچھ تلخ لفظوں سے اگر کچھ بول اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور غریب نواز اپنے دشمن کو معاف کر رہے ہیں، اور ہم کیسے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے قوم کے مسلمانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بھائیوں سے مل جل کے رہیں، اپنے بھائیوں سے اخلاق اور محبت سے رہیں۔ ہوتا ہے زندگی یہ جو زندگی ہے، دوران زندگی میں، حالات زندگی میں تھوڑی بہت دقتیں پیش آ جاتی ہے، بھائیوں سے تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔
اسے دشمنی مول لے، اسے مارنے کی سازش رچائے، ہرگز نہیں، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے بھائیوں کے غلطیوں کو معاف کریں اور اپنے بھائیوں کو سینے سے لگا لیں۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے مسلمانوں کے اپنے بھائیوں کے اپنے پڑوسیوں کے غلطیوں کو معاف کریں اور اسے سینے سے لگائیں۔ میرے قوم کے مسلمان، دین تب پھیلے گا جب آپ کے اندر میں اخلاق ہوگا، جب آپ کے اندر میں حسن سلوک ہوگا، جب آپ کے دل میں محبت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی جو محبت حضور غریب نواز ہندوستان میں لائے تھے، وہی محبت آپ اپنے دلوں میں اتار لیں۔ میں چاہتا ہوں جو اخلاق حضور غریب نواز ہندوستان میں لائے تھے، وہی اخلاق آپ اپنے دلوں میں اتار لیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بولنے سے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں بولنے میں کسی طریقے سے لفظ غلطی خامی خطا ہو گئی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اسے معاف فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں آئیے ہم سب مل کر کے توبہ استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صاحب خانہ نے جس مقصد سے اس محفل کو سجایا، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے محفل میلاد النبی میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے حاضری کو قبول فرمائے، اور محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے اٹھ کر صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔